خوش آمدید، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس سے ہوتا ہے ہماری نشریات کا آغاز۔ سحری کی یہ خصوصی نشریات آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی ون سے براہ راست۔ سیگمنٹ کا نام ہے کلام عشق۔ غیر کی یاد میرے دل سے بھلائے کلام عشق میں آج مفتی محمد اسحاق مدنی صاحب قرآن پاک کی ایک چند آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر بیان کریں گے اور آج کا موضوع ہے حقیقی کامیابی۔ جی مفتی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ النحل میں ارشاد فرمایا، من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ۔ من عمل، جو عمل کرے، صالحا نیک اعمال، وهو مؤمن اور وہ ایمان والا ہو، من ذکر او انثی، وہ چاہے مرد ہوں چاہے خواتین ہوں، اللہ تبارک و تعالی فلنحیینہ، انہیں ضرور حیاتاً طیبہ پاکیزہ زندگی عطا فرمائے گا، سبحان جو کہ حقیقی کامیابی کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہی جب ارشاد فرمائے کہ ہم انہیں کامیاب زندگی عطا فرمائیں گے، حیات طیبہ پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے، تو یقیناً اس سے بڑی کامیابی کوئی اور ہو نہیں سکتی۔ تو اس آیت مبارکہ میں جہاں پر اس بات کو ذکر فرمایا گیا نیک اعمال کا، وہیں اس بات کی تخصیص بھی ختم کر دی گئی ہے کہ کوئی مرد یہ تصور نہ کرے کہ میں نیکی کروں گا تو میرا اجر بہت زیادہ ہے، یا عورت یہ تصور نہ کرے کہ میں نیکی کروں گی میرا اجر بہت زیادہ ہے، مرد کو اجر کم ملے گا۔ دونوں کو برابر یہاں پہ بیان کر دیا گیا، الا یہ کہ کچھ نیکیاں ہیں کہ جن پہ خواتین کو اجر کہیں پہ زیادہ دیا جاتا ہے اور کچھ مرد ہیں جن کو نیکیوں پہ اجر کہیں اور زیادہ دیا جاتا ہے۔ لیکن یہاں ایک عمومی بات کی جا رہی ہے کہ اگر کوئی صدقہ و خیرات کرتا ہے مرد تو اس کو بھی اللہ وہی اجر عطا فرمائے گا، عورت کرتی ہے تو اس کو بھی اللہ اجر عطا فرمائے گا، نماز پڑھتی ہے عورت اللہ اس کو بھی اجر عطا فرمائے گا، مرد ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے گا۔ تو اس اعتبار سے بہت ساری نیکیاں ایسی ہیں کہ جو مرد و عورت جو بھی نیکی کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں کو ایکول برابر اجر عطا فرمائے گا، الا یہ کہ یا تو وہ اپنے فضل سے کس کو زیادہ عطا فرما دے صحیح۔ یا کسی کے حسن نیت کی وجہ سے تقوی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے اجر و ثواب میں اضافہ فرما دے۔ صحیح۔ یہاں پہ جو بات بیان فرمائی گئی نا کہ نیک اعمال کرنا، یہ ایک مومن کا بنیادی معاملہ ہے کہ جو ہمیشہ اپنی زندگی اللہ کی رضا کے لیے اور نیک کام کے لیے گزارتا ہے۔ آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کا اگر جائزہ لیں، ایک محاسبہ کریں ہم کہ ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں، زندگی کے 20 سال کس کے گزر گئے، 30 سال 40 سال، کوئی 50، کوئی اس سے اوپر چلا گیا، پوری زندگی میں دیکھیں کہ زندگی میں نیکیاں کس تناسب کے ساتھ ہیں اور خدا نخواستہ اللہ کی نافرمانی کا تناسب کیا ہے۔ اللہ۔ تو جب ایک جائزہ لیں گے آپ تو ایک محاسبے کے ساتھ اس چیز کو آپ سمجھنے کی کوشش کر لیں گے یقیناً کہ ہم نے اپنی زندگی کے شب و روز کو کامیابی کے ساتھ گزارا ہے، جو کامیابی اللہ رسول کو پسند ہے، یا خدا نخواستہ ناکامی کے ساتھ گزارا ہے۔ ایک اور جائزہ ہم کر لیتے ایک محاسبے کے طور پر کہ اگر کسی کی زندگی 60 سال ہے تو 60 سال میں سے اگر روزانہ 8 گھنٹے وہ سو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ 20 سال اس کے سونے میں گزر گئے۔ ہاں 8 سال اپنے کام کاج میں دیگر مصروفیات میں وہ گزار رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ 20 سال اور اس کے گزر گئے، باقی آخری 20 سال رہ گئے۔ تو ان 20 سالوں کے اندر یعنی روزانہ کے 8 گھنٹے اگر آپ لیتے ہیں جاگتے ہوئے جو گزار رہے ہیں آپ، ان 8 گھنٹوں میں جو آپ کا کام بھی ہو گیا، آپ نے جاب پہ چلے گئے، کام کر لیا، گھر کا کام کاج، خواتین کا وہ سارا معاملہ ختم ہو گیا، ادھر سے وہ بھی ختم ہو گیا، اب بھی رہ گئے آپ کے پاس سونے کے 20 سال آپ نے نکال دیے، کام کاج کے 20 سال نکال دیے، 20 سال رہ گئے، یعنی ڈیلی 8 گھنٹے۔ ان میں سے بھی اگر بلوغت سے قبل کی آپ عمر اپنی نکال دیں تو 15 سال وہ نکال دیجیے، پیچھے بچے آپ کے پاس 5 سال، یعنی 5 سال کا مطلب 2000 دن۔ 2000 دن آپ سمجھ لیجئے اس کو، ان 2000 یعنی 60 سال کی عمر میں 2000 دنوں کے اندر کیا 2000 نیکی ہمارے پاس ہیں؟ اگر ہم ایک کیلکولیشن پہ جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس جو زندگی میں نیکی کرنے کا کل وقت ہے وہ پورے دن میں آپ کو 2 گھنٹے ملتے ہیں۔ ہاں تو 2 گھنٹوں کے اندر آپ 1 گھنٹہ آپ نمازوں کا نکال لیجئے، صحیح۔ ظاہر اتنا وقت تو تقریباً وضو کرنے کے بعد نماز پڑھنے میں لگ ہی جاتا ہے، تو کیا ہمارے پورے دن کا یہ 1 گھنٹہ عبادت کے لحاظ سے محفوظ ہے یا نہیں ہے؟ اللہ۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کیا جو اللہ نے فجر سے لے کر عشاء تک مختلف اوقات میں ہمیں نمازیں عطا فرمائی، کیا وہ نمازیں ہماری درست طور پر ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی؟ تو یہ وہ 2 گھنٹے ہیں جو پوری زندگی میں ہمیں مل رہے ہیں روزانہ کے اعتبار سے۔ ان 2 گھنٹوں کو ہمیں کس طریقے سے یوٹیلائز کرنا ہے، کس طرح اس کا بہتر استعمال کرنا ہے، اس سوچ اور فکر کے ساتھ جب آگے بڑھیں گے تو ہمیں اپنی زندگی ایک مثل برف کے نظر آ جائے گی کہ ایک برف کا ٹکڑا جو ہے رکھا ہوا ہو، اسے ہوا بھی لگ رہی ہو، دھوپ بھی لگ رہی ہو، تو پتہ نہیں چلتا، معلوم نہیں ہوتا کہ برف تھوڑی دیر میں کہاں چلی گئی ہے، ایک ایک قطرہ کر کے وہ گرتی چلی جاتی ہے، ایک ایک قطرہ کر کے برف ختم ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو ہماری زندگی کی کیفیت بھی یہی ہے، ہم کہتے ہیں لگتا ہے کل کی سی بات ہے،
ہمارے آپ کے بچے، ہم دیکھ کل کی سی بات، اتنے چھوٹے تھے جتنے بڑے ہو گئے، ہم نے زندگی کے 50-40 سال گزار دیے، کہاں گزرے زندگی کے سال پتہ نہیں چلتا. یعنی ایک مثل چنگاری کے ہم کہتے ہیں رمضان ابھی گزرا تھا، ابھی آ گیا، اور ابھی رمضان آیا. چاند کی بات کر رہے تھے، چاند نکلا نہیں نکلا، آج 5ویں سحری کی ٹرانسمیشن میں ہم کھڑے ہوئے، یعنی صبح 5 کا روزہ ہم رکھ رہے ہوں گے. اللہ. تو آپ یہ دیکھیے کہ وقت کی کس تیزی کے ساتھ اور سرعت کے ساتھ یہ وقت گزرتا چلا جا رہا ہے. تو ایک مراقبہ اور محاسبے کی کیفیت اگر ہم کریں گے تو یقیناً ہمارے لیے کامیابی کا معاملہ ہوگا. یہ تو عبادات کے اعتبار سے تھا. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے جو فرمایا کہ حیات طیبہ عطا فرمائیں گے، حیات طیبہ سے مراد یہ فرمائے کہ ہم اس بندے کو جو نیکی کرے گا، ہماری رضا پر چلے گا، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے. پاکیزہ زندگی کو علماء نے کیا لکھا، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو دولت قناعت عطا فرما دے گا. قناعت کیا ہوتا ہے؟ قناعت یہ ہے، 2-3 تعریفات جو علماء نے لکھی ہیں، خلاصہ اس کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جتنا اس کو دیا ہے نا، اس کا دل اللہ کی نعمتوں پہ راضی رہے گا. وہ کسی کو دیکھ کے یہ نہیں کہے گا اس کو اتنا مل گیا مجھے کیوں نہیں ملا، اس کے پاس یہ ہے میرے پاس. اللہ تعالیٰ دولت قناعت عطا فرما دے گا. طبیعت میں اس کی ایسی بے پرواہی اور استغنا آ جائے گا کہ کسی مالدار کو دیکھ کر اس کے دل میں یہ نہیں آ کہ اس کے پاس ہے میرے پاس نہیں ہے، ہمیشہ وہ شکر کی کیفیت میں رہے گا. دوسرا فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو محتاجی سے محفوظ رکھے گا. جو نیکیاں کرنے والا ہے آپ دیکھیں گے ان کے چہروں پہ بڑا سکون آپ کو نظر آئے گا. ان کے چہروں کو آپ یہ دیکھیں گے، آپ کہیں گے بے رنگت اگرچہ سامنے ماشاءاللہ چہرے پہ نور کتنا اچھا ہے. اگر وہ حجاب کرنے والی خاتون ہے، پردہ کرنے والی خاتون ہے، آپ کہیں گے ماشاءاللہ اللہ نے کتنا حسین اس کا چہرہ بنایا ہوا ہے. اگر وہ مرد ہے، اسے اپنے داڑھی چہرے پہ سجائی ہوئی ہے، ٹوپی پہنتا ہے، نماز پڑھنے والا ہے، آپ کہیں گے ماشاءاللہ کتنا اچھا بندہ نیک نظر آتا ہے، شکل سے بندہ نیک نظر آ رہا ہوتا ہے. تو یہ حیات طیبہ ہے کہ جو اس کی ظاہری زندگی میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک پاکیزہ طیب و طاہر زندگی عطا فرماتا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اولاد سے اس کو برکتیں عطا فرماتا ہے. آج ہمارے یہ بھی بڑا مسئلہ ہے کہ ہم پاکیزہ زندگی گزارنے کے لیے اولاد کو حلال و حرام جو بھی اس کی تمیز ختم کر دیتے ہیں، پھر بڑھاپے میں وہی اولاد ماں باپ کے سامنے آ کے کھڑی ہو جاتی ہے کیونکہ ان کی تربیت نہیں کی اور حلال نہیں کھلایا. جب حلال کھلائیں گے، نیکی کی ترغیب دیں گے ان کو، تو ہماری اولاد ہمارے سامنے کبھی سینہ چوڑا کر کے کھڑی نہیں ہوگی، بلکہ اس کو یہ بات کہنے میں وہ حق بجانب ہوگی کہ میرے ماں باپ نے میری اتنی اچھی تربیت کی ہے، آج میں جو کچھ ہوں ان کی دعاؤں کی وجہ سے، ان کی خدمت اور ان کی برکت کی وجہ سے ہوں. تو نافرمانی کی طرف نہیں جائے گا. اس لیے فرمایا کہ آخرت میں یعنی سب سے بڑی بات یہ حیات طیبہ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی اس کو بری موت سے محفوظ رکھے گا. سبحان اللہ. یعنی خدا نہ خواستہ موت کا وقت ہے اس کا اور تکلیف میں گزر رہا ہے، اسپتال کے اندر گزر رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان بیماریوں سے اور مصیبت والی آزمائش والی موت سے اس کو محفوظ رکھے گا. کئی ماہ بستر پہ رہتے ہیں لوگ. ہاں، کئی میں بستر پہ رہتے ہیں. بعض کا یہ ہوتا ہے کہ وینٹیلیٹر پہ موجود ہیں، بعض کا یہ ہوتا ہے کہ صرف ان کی سانسیں چل رہی ہوتی ہیں، غذا اور کھانا سب ان کا دنیا کا پورا ہو چکا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اس موت سے اس کو محفوظ رکھے گا. اور سب سے بڑھ کے فرمایا کہ پاکیزہ زندگی سے مراد علماء نے فرمایا کہ یہ حکمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما عندکم ینفذ وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہونے والا ہے اور جو تم اللہ کے راستے میں دے دو گے وہ باقی رہنے والا ہے. تو گویا کہ یہ نیکیاں ختم ہونے والی نہیں ہیں، یہ سب باقی رہنے والی ہیں. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ رقم یا کچھ چیز موجود تھی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے. فرمایا کیا ہوا؟ جو کچھ سامان کے پاس موجود تھا تو کہا کہ حضور میں نے کچھ دے دیا ہے اور کچھ باقی گھر پہ رکھا ہوا ہے. فرمایا جو تم نے دے دیا وہ باقی ہے، اس کو تو کھا کے فنا کرنے والے، ختم کرنے والے. تو یہاں فرمایا ما عندکم ینفذ وما عند اللہ باق، جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی ہے، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہونے والا ہے. تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ ان نیکیوں کو آخرت میں اس کے لیے اجر کا بہت بڑا ذخیرہ کی صورت میں اسے عطا فرمائے گا. اور اس لیے بیان فرمایا گیا کہ دنیا بہرحال گزر جانی ہے، جو محل میں ہے اس کی بھی گزر جائے گی، جو جیل میں ہے اس کی بھی گزر جائے گی، جو مسجد میں ہے اس کی بھی گزر جائے گی، جو چوری کر رہا ہے اس کی بھی گزر جائے گی. لیکن زندگی گزار کس طرح رہے ہو کہ دنیا تمہاری اتنی اچھی گزرے کہ لوگ یہ کہیں کہ واہ. حافظ شیراز کی وہ بات جو علماء نے لکھی، کہا کہ دنیا تو اس طریقے سے گزار اور موت کا وقت تیرا اس طرح ہو کہ جب تو دنیا میں آیا تھا تو رو رہا تھا، سب ہنس رہے تھے، مسکرا رہے تھے، اور جب تیرا آخری وقت ہو تو یہ کامیابی ہو کہ تو ایمان کے ساتھ جب دنیا سے جا رہا ہو تو ہنس رہا ہو اور باقی لوگ جو ہے وہ رو رہے ہوں کہ ہم نے کس بندے کو یہاں سے دنیا سے گویا کہ رخصت کر دیا. عرش پر دھومے مچی وہ مومن صالح ملا، فرش سے ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گیا. تو حقیقی زندگی، پاکیزہ زندگی یہ ہے
کہ رمضان ہو، رمضان کے علاوہ ہو، جمعہ ہو، جمعہ کے علاوہ دن ہو، شب برات ہو، دیگر راتیں ہو، ربیع الاول ہو، دیگر مہینے ہو، جو بھی وقت اللہ نے مجھے اور آپ کو عطا فرمایا ہے، ہم اپنے وقت کو جیسی فرصت کے لمحات ملے اللہ کی رضا والے کاموں میں گزاریں. یقیناً اللہ بھی راضی ہوگا، اللہ کے رسول بھی راضی ہوں گے، اور اسی کو حقیقی کامیابی اور حیات طیبہ سے تعبیر فرمائیں. کیا بات ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. یقیناً جب کوئی اچھا بندہ معاشرے سے رخصت ہوتا ہے، اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، دنیا سے رخصت ہوتا ہے، انتقال کر جاتا ہے، وفات ہو جاتی ہے اس کی، تو کام تو دنیا کا نہیں رکتا، نہ معاشرے کا رکتا ہے، نہ شہر کا رکتا ہے، نہ خاندان کا رکتا ہے، کام نہیں رکتا. لیکن اچھا بندہ اگر جاتا ہے، جس کی طرف اشارہ مفتی صاحب نے کیا کہ اس نے ایک کامیاب زندگی اور حقیقی کامیابی حاصل کی، اس کی کمی ضرور محسوس ہوتی ہے. اس کو رخصت کرتے وقت، اس کا جنازہ اٹھاتے وقت ایک تو دکھ یہی ہوتا ہے کہ جیسے ہر بندے کے مرنے پہ ہوتا ہے، دوسرا دکھ یہ ہوتا ہے اس کی کمی کو کیسے پورا کریں گے، ایسا بندہ دوبارہ کیسے ملے گا. کیونکہ اچھا بندہ، اچھا انسان جب دنیا سے چلا جاتا ہے نا، تو اس کا نعم البدل آپ کو 40-50 سال کے بعد ملتا ہے. ایسا نہیں کہ کل ہی ایک بچہ پیدا ہوگا اور پرسوں ایسا بن جائے گا. اگر کل کوئی بندہ پیدا ہوگا ایسا، تو وہ پھر اس مقام تک پہنچنے میں آپ کو 30-40 لاکھ لے گا، 30-40 سال لے گا، اور لاکھوں روپے اس پہ خرچ بھی ہوں گے، کروڑوں خرچ ہوں گے، اربوں خرچ ہوں گے. اس کے لیے اساتذہ چاہیے، اس کے لیے سسٹم چاہیے. تو اچھے لوگوں کی قدر کیجیے، خود کو بھی ایسا بنائے کہ حقیقی کامیابی حاصل ہو، اور جو حقیقی کامیابی حاصل کرنے والے ہیں ان کی قدر بھی کیجیے. ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے. مولایا صلی وسلم